علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گریڈ سیکنڈ ایئر. آج ہم سورہ نساء پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم ترى کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتوا جنہیں دیا گیا نصیباً حصہ من الکتابی کتاب کا یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالجبت بتوں پر والطاغوت اور شیطان پر ویقولون اور وہ کہتے ہیں للذین کفروا کافروں کو ہؤلاء یہ مشرک لوگ اہدی زیادہ ہدایت یافتہ ہیں من الذین آمنوا ایمان والوں سے سبیلا راستے کے طور پر یعنی سیدھے راستے کے طور پر. اب اس آیت میں آپ نے چند باتیں یاد رکھنی ہے. بالجبتی و طاغوت ان دونوں کو انڈر لائن کیجیے گا. جبت سے مراد مذکر جنات و طاغوت اور اس سے طاغوت سے مراد مذکر شیطان. اور دوسرا قول یہ کہ جبت سے مراد مؤنث جنات طاغوت سے مراد مؤنث شیاطین. تیسرا قول یہ کہ جبت سے مراد سحر یعنی جادو ہے طاغوت سے مراد ساحر یعنی جادوگر ہے. چوتھا قول جبت سے مراد وسوسے ہیں طاغوت سے مراد شیطان ہے. تو یہ تین چار اقوال یاد کیجیے گا کہ جبت اور طاغوت سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو کافروں نے کہا کہ مشرک لوگ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اس کے پیچھے شان نزول ہے. ٹھیک ہے. کعب بن اشرف یہ بھی یہودیوں کا سردار ہے. حی بن اخطب یہ بھی یہودیوں کا سردار ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں گئے مکہ میں ابو سفیان کے پاس اور کعب بن اشرف نے ابو سفیان سے یہ کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کے خلاف تمہاری مدد کریں گے یعنی نبی علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بندی کرنی تھی. تو ابو سفیان سے کہا کہ تم بھی ہمارے لیے کچھ تعاون کرو یعنی مدد کرو. تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم تم پر کیسے یقین کر لیں کہ تم ہمارے ساتھ اس منصوبہ بندی میں مکمل طور پر ہمارا ساتھ دو گے. تو کعب بن اشرف نے کہا کہ جو تم کہو. تو ابو سفیان نے کہا کہ تم ہماری جبت اور طاغوت بتوں کو سجدہ کرو. کعب بن اشرف نبی اللہ پاک کو تو مانتا تھا. ٹھیک ہے. اللہ پاک پر ایمان بھی تھا لیکن جب اس پر نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہو جاتا تھا تو اس وقت وہ اللہ پاک کا انکار کرتا اور بتوں کے سامنے سر ٹیک دیتا تھا یعنی سر اپنا جھکا لیتا تھا. تو جب ابو سفیان نے کہا کہ جبت اور طاغوت ان بتوں کو سجدہ کرو تو اس نے اسی وقت جبت اور طاغوت کو سجدہ کر لیا. پھر جب اس نے کہا کہ اب تو میں نے سجدہ کر لیا اب کچھ آدمی ابو سفیان کو کہا کہ تمہارے ہوں گے اور کچھ میرے قبیلے کے ہوں گے تو ہم دونوں مل کر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے خلاف منصوبہ بندی کریں گے اور نبی علیہ السلام کا قصہ تمام کر دیں گے. تو جب یہ معاہدہ ہو چکا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کے خلاف تو ابو سفیان اور اس کے کچھ لوگ تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کعب بن اشرف سے پوچھا کہ تم تو یہودیوں کے بڑے عالم بھی ہو سردار بھی ہو ذرا یہ بتاؤ کہ ہم لوگ زیادہ عزت والے ہیں یا نبی علیہ السلام اور اس کے ساتھی زیادہ عزت والے ہیں کیونکہ ہم تو حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں ان کی خدمت بھی کرتے ہیں خانہ کعبہ کے خدمتگار بھی ہیں اور اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بھی ہم قائم رکھتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں. تو کیا ہم زیادہ اعلیٰ ہیں یعنی بہتر ہیں یا نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی. حالانکہ نبی علیہ السلام کے ساتھی جو ہیں وہ فقیر بھی ہیں ٹھیک ہے اور غریب بھی ہیں اور انہوں نے اپنے آبائی دین کو بھی چھوڑا اور دین اسلام کو قبول کیا اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترک کر دیا یعنی چھوڑ دیا. تو آیا ہم بہتر ہیں یا نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھی. تو کعب بن اشرف پر ظاہر ہے اپنی نفسانی خواہشات کا بھوت سوار ہو گیا تھا. اس وقت اسے نفسانی خواہشات نے اس قدر مغلوب کر دیا تھا کہ اس نے یہ کہا کہ اے مشرکو یعنی تم ہی نعوذ باللہ مسلمانوں سے اور نبی علیہ السلام سے بہتر ہو اور تمہارا دین ہی بہتر ہے اور تمہاری قوم ہی بہتر ہے کیونکہ تم حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ان کی خدمت بھی کرتے اور خانہ کعبہ کے خدمتگار بھی اور خانہ کعبہ کے تم لوگ متولی بھی ہو. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں لعنہم اللہ جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. وہ من اور جو جس پر یلعن اللہ لعنت کرے فلن تجدہ پھر ہرگز نہیں پائے گا لہو آپ اس کے لیے نصیرہ کوئی مددگار. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کون سے لوگوں پر لعنت کی اللہ پاک نے ظاہر ہے حی بن اخطب کعب بن اشرف اور ان کے قبیلے اور قوم اور ابو سفیان اور اس کی قوم پر لعنت کی. ظاہر ہے کیونکہ انہوں نے اللہ پاک کے دین کو غلط قرار دیا اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو ٹھیک قرار دیا. تو نبی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خلاف منصوبہ بندی بھی کی مدینہ پر چڑھائی کرنا بھی چاہتے تھے تو اس وجہ سے اللہ پاک نے ان پر لعنت کی. اب لعنہم اللہ کو انڈر لائن کیجیے گا کہ لعنت سے مراد کیا ہے اللہ پاک کی رحمت سے دوری. اور جو انسان اللہ پاک کی رحمت سے دور ہو جائے تو پھر اس کو کوئی بھی مددگار نہیں ہوتا. اور جس پر اللہ پاک لعنت کرتے ہیں اس پر پھر فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ جس پر اللہ پاک لعنت کرے تو آپ بھی ان پر لعنت کریں. اب اس سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیا لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں. تو پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ اجتماعی طور پر یعنی کسی پر لعنت بھیجنا چاہیں جیسے منافقین ہو گئے جھوٹے ہو گئے تو ان پر لعنت بھیجنا جائز ہے جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین جھوٹوں پر لعنت ہو.
اور اس طرح منافقوں پر لعنت ہو تو اس طرح لعنت بھیجنا جائز ہے. لیکن اگر کسی انسان کو مخصوص کر کے کہا جائے کہ تم پر لعنت ہو اور پھر پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کفر کی حالت میں ہی مرے گا تو اس طرح لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اس میں گناہ ہے. اور تیسری بات یہ کہ اگر کسی کے بارے میں یہ یقینی گمان غالب ہو کہ وہ اس کی موت ہی یعنی اس کی وفات کفر پر ہوئی ہے تو اس پر بھی لعنت بھیجنا جائز ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ اللہ پاک کی رحمت سے دور ہے. ایسے مطلقاً عام طور پر کسی کے لیے بھی لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. اور ایک بات اور کہ جس پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ فرما دی کہ میں نے لعنت کی ہے تو اس پر فرشتے اور عام انسان بھی لعنت بھیج سکتے ہیں. ام کیا لہم ہے ان کے لیے نصیب حصہ من الملک کی بادشاہت میں سے یا سلطنت کا. فَإِذَا اگر ایسا ہوتا لا یؤتون تو وہ نہ دیتے الناس لوگوں کو نکیرا تل برابر بھی. اب تل آپ ظاہر جانتے ہوں گے وہ جو چہرے پر تل ہوتے ہیں وہ مراد ہیں, جو کھانے کے تل ہوتے ہیں وہ مراد ہیں. تو یہاں پر یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ آپ جو نبی علیہ السلام سے حسد کرتے ہو, ان کی نبوت کا انکار کرتے ہو, انہیں بار بار جھٹلاتے ہو, ان کی معجزات کو جھٹلاتے ہو, تو کیا تم صرف اس وجہ سے حسد کرتے ہو کہ سلطنت تمہیں ملنی چاہیے تھی وہ نبی علیہ السلام کو مل گئی؟ تو یہ بات یاد رکھو کہ سلطنت اس وجہ سے تمہیں نہیں ملی. اگر تمہیں سلطنت مل جاتی تو تم لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے. تو اللہ پاک کو یہ سب کچھ معلوم تھا, اس وجہ سے یہودیوں کی یعنی بنی اسرائیل میں سے نبی علیہ السلام کو مبعوث نہیں کیا گیا, بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا. ام یحسدون الناس کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی اس بات پر ما اراہم اللہ کہ اللہ پاک نے انہیں دیا ہے من فضل ہی اپنے فضل سے جو چیز, یعنی کیا یہودی اس بات پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو اپنے فضل و رحمت سے جو چیزیں عطا کی ہیں تو اس پر وہ حسد کرتے ہیں. فقط بس تحقیق آتینا ہم نے دی آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت و آتیناہم اور ہم نے انہیں دی ملکن بادشاہت عظیمہ بہت بڑی. اب یہاں پر آل ابراہیم کو کتاب دی, ٹھیک ہے وہ تو پتہ ہے, شریعت دی, حکمت یعنی دانائی عقل مندی دی, فیصلہ کرنے کی طاقت دی, یہ بھی پتہ. اب یہاں پر سلطنت سے مراد کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہی بنی اسرائیل کی طرف جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے. اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا. تو اس طرح یعنی تمام کے تمام ان کی اولاد سے انبیاء اور رسول ہی تھے, تو اس وجہ سے کہا کہ ان کی سلطنت ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی دنیا میں ایسے عزت دی, چاہے یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, مسلمان, سارے کے سارے مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تقدس بھی کرتے ہیں اور ان کے عزت و احترام بھی کرتے ہیں. فمنہم پھر ان میں سے کچھ ایسے تھے من آمن بھی جو ان پر ایمان لائے, ومنہم اور کچھ ایسے تھے من صد عنہ کہ انہوں نے پھیر لیا ان کو, وکفا اور کافی ہے بجہنم جہنم سعیرہ بھڑکتی ہوئی ان کے لیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے تھے جو کہ نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئے تھے اور قرآن پر بھی ایمان لے آئے تھے, اور کچھ ایسے تھے جو کہ ایمان لانے والوں کو روک رہے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بے آیاتنا ہماری آیتوں کا, یا ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفر انکار کیا بے آیاتنا ہماری آیات کا, سوف ان قریب نسلیہم ہم انہیں داخل کریں گے نارا آگ میں, کلما جب کبھی بھی نزجت جل جائیں گی جلودہم ان کی کھالیں, بدلناہم تو ہم انہیں بدل دیں گے جلودن غیرہا ان کھالوں کے علاوہ دوسری کھالوں سے, لیذوقوا العذاب تاکہ وہ چکھ لیں عذاب کا مزہ. ان اللہ بے شک اللہ پاک کان ہے عزیزاً غالب زبردست حکیمہ حکمت والا. اب یہاں پر کلما نزجت جلودہم بدلناہم جلودن غیرہا, اس آیت کے حصے کو انڈر لائن کریں کہ اس میں یہ بات ہے کہ آیا اب جہنمیوں کو عذاب دیا جا رہا ہے تو ان کے چمڑے بار بار, ان کی کھالیں بار بار کیوں تبدیل کی جاتی ہیں؟ تو ایک بات آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینی ہے کہ یہ جو اسکن جو ہے یا چمڑا یا کھال جو ہے یہ آگ کی تپش کو اور حرارت کو زیادہ محسوس کرتا ہے, یعنی اس اسکن یا جلد کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو جب جلد جل جاتی ہے تو جسم کو اتنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں جب ایک کھال ان کی جل جاتی ہے تو میں فوراً دوسری کھال انہیں دے دیتا ہوں. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک ساتھ یعنی ایک لمحے میں 100 کھالیں ان کی تبدیل کر دی جاتی ہے تاکہ عذاب اور زیادہ سے زیادہ ان کو محسوس ہو. تو یہ بات تھی کہ اللہ پاک ان کے چمڑے یعنی کھالوں کو بدل دیتے ہیں. والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے, سندخلہم ہم انہیں قریب داخل کریں گے جنات باغات میں تجری چلتی ہیں من تحتہا اس کے نیچے سے یعنی باغات کے نیچے سے الانہار نہریں, خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں یعنی جنتوں میں, ابدا ہمیشہ ہمیشہ.